ادھر عالم یہ ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان دونوں انگوٹھوں پر مسلسل اس غار میں بیٹھے ہوئے سانپ مسلسل پھنکار مار رہے ہیں، نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں اور زہر پورے جسم میں چڑھتا جا رہا ہے، لیکن پیر ہیں کہ ہلانے کی جرات نہیں ہو رہی ہے کہ کہیں محبوب کی نیند میں خلل نہ آ جائے۔ اللہ اکبر، ہمارے نبی کی نیند میں خلل نہ آئے۔ آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے اور آنسوؤں کے دو موتیوں جیسے قطرے رخسار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ٹپکتے ہیں، ٹھنڈک محسوس، گرمی محسوس ہوتی ہے، پیارے نبی آنکھیں کھول دیتے ہیں، فرماتے ہیں ابو بکر کیا بات ہے، تمہارے آنکھوں سے یہ آنسو کیوں بس بہ رہے ہیں؟ کہنے لگے اللہ کے نبی، مسلسل میرے انگوٹھوں پر ایک سانپ پھن مار رہا ہے اور اللہ کے نبی مسلسل مجھے اذیتیں پہنچا رہا ہے، میں نے اس خوف سے اس انگوٹھے کو اس سوراخ کے اوپر رکھا ہوا ہے اور اٹھایا نہیں، کہیں آپ کی نیند نہ ٹوٹ جائے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فوری طور پر اپنے لعاب دہن سے تھوک نکالتے ہیں، لعاب نکالتے ہیں، اور اس حکیم الامت نے، اللہ اکبر، جن کی زبانوں میں بھی شفا، اللہ اکبر، لعاب دہن اس ڈسے ہوئے سانپ کے جگہ پر لگاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کے پیروں میں فوری طور پر آرام فرما دیتا ہے، آرام عطا فرما دیتا ہے اور فوری طور پر سارا زہر کافور ہو جاتا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب کہتے ہیں وہ رات جو ابو بکر نے نبی کے ساتھ گزاری ہے غار کے اندر، اس رات کے بدلے میں اپنی زندگی کی، اپنے راتوں کی تمام عبادتیں قربان کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر، کہنے لگے اور دن، کہنے لگے دن کون سا دن؟ وہ دن، کہنے لگے اس وقت جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی اور اس وقت مدینے کے چاروں طرف ہنگامے اور شورش برپا ہو گئی، کچھ قبائل نے ارتداد کا اعلان کر دیا اور کچھ قبائل نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ اس وقت ابو بکر کو خلیفہ بنایا گیا اور ابو بکر جب خلیفہ بنے اور اس وقت تمام صحابہ نے حضرت ابو بکر کو یہ مشورہ دیا کہ ابو بکر، اب اس وقت تمام قبائل بغاوت کر چکے ہیں اور کچھ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا ہے، اس وقت آپ کیا کریں گے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا واللہ لو منعونی، اگر انہوں نے اگر مجھے وہ رسی دینے سے انکار کر دیا جو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی میں دیا کرتے تھے، اگر لوگوں نے وہ رسی بھی دینے سے انکار کر دیا زکوٰۃ میں، لجاہدتہم، تو میں ان سے جہاد کروں گا، میں ان سے جہاد کروں گا، میں انہیں نہیں چھوڑوں گا۔ یہ کون لوگ تھے معلوم ہے آپ کو؟ ان کی تفصیلات میں بتاؤں گا بھی۔ یہ نبی کے کلمہ پڑھنے والے کچھ قبائلی تھے عرب کے، نماز پڑھتے تھے، روزہ رکھتے تھے، نبی کے ہاتھوں پہ بیعتیں کیے ہوئے تھے، نبی کے پیچھے بھی نماز انہوں نے پڑھی تھی، اذانیں بھی دیتے تھے، مسجدیں بھی بنواتے تھے، سجدے بھی کرتے تھے، سب کچھ کرتے تھے یہ، لیکن نبی کے وفات کے بعد صرف ایک جرم انہوں نے کیا تھا، اور وہ جرم وہ تھا کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی زندہ تھے تو نبی کو زکوٰۃ دے دیتے، اب نبی نہ رہے تو زکوٰۃ کس کو دیں گے؟ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا میں جہاد کروں گا، صحابہ کرام نے مخالفت کی، حضرت عمر بن خطاب تک نے مخالفت کی، کہنے لگے وہ کلمہ پڑھ رہے ہیں، وہ غور سے سننا ذرا اس حقیقت کو، اور آج بڑے کلمے پہ نعت کر رہے ہو تم۔ میاں زکوٰۃ نہ دینا تو یہ اسلام کی ایک شاخ ہے، ایک ایمان اور عقیدے کا ایک جز اور ایک حصہ ہے، لیکن ایمان اور عقیدہ تو بنیاد ہے نا۔ اگر کوئی زکوٰۃ نہ دے، ابو بکر یہ درس دے رہے ہیں، امت کے سامنے یہ سبق دے رہے ہیں کہ اسلام کے کسی حصے کا انکار اگر کوئی کرتا ہے تو وہ کافر ہے، اس سے جہاد فرض ہے۔ اور مسلمانوں ذرا بتلاؤ، جنہوں نے ایمان اور عقیدے کے اندر گھوٹالے کیے ہوں، جنہوں نے ایمان اور عقیدے کو اٹھایا ہو، جنہوں نے بنیاد کے اندر فساد برپا کیا ہو، بھلا بتاؤ ان کے ساتھ
میاں دوستی کرنا جائز ہے؟ بتاؤ کہاں دوستی اور دشمنی کا معیار تم نے رکھا ہوا ہے؟ آج داڑھیاں، تقوی، طہارت، تسبیح، نماز، روزے یہ دیکھتے ہو، یہ نہیں دیکھتے ہو کہ اس کا عقیدہ اور ایمان کیا ہے؟ یہ نبی کے پیچھے نماز پڑھنے والے لوگ صرف زکوٰۃ کا انکار انہوں نے کیا، نماز کا انکار نہیں کیا۔ درس سنو، سیرت ابو بکر سننے آئے ہو نا؟ بولو ہاں، تو سن کے جاؤ تو ابو بکر کی اس سیرت کو اپناؤ بھی، یہ نہیں کہ اس کان سے سن کر اس کان سے نکال دو۔ اور یہ جتنے لٹیرے ڈاکو دین کے نام پر بدعقیدگیاں پھیلا رہے ہیں، میں کہتا ہوں اللہ توفیق دے تو ان کے خلاف جہاد فرض ہے۔ کہاں ہیں آپ؟ یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، مسلمان ایسے نہیں ہوتا۔ سنو سیرت سنو، آج ہمیں بھی تانے دیتے ہیں، بیگانے دیں تو دے، کچھ ہمارے بھی لوگ ہیں، اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے، اپنے ہیں لیکن شکم پروری کی لالچ میں اللہ انہیں ہدایت دے، کہتے ہیں بڑا سخت بولتا ہے، زبان ذرا سا صحیح ہونی چاہیے، زبان، اسلوب۔ میاں جو مال دیا جا رہا ہے وہ صحیح ہے یا نہیں؟ کہتے ہیں صحیح ہے، تو ابے لے لو۔ اور وہ مال جو پیار اور محبت سے دیا جا رہا ہے وہ پانی نہیں، وہ مویا سیاہ نہیں، وہ ایسڈ ہے، ایسڈ جو پیار سے تمہارے منہ میں ڈالا جا رہا ہے۔ ہمارے اپنے کچھ لوگ ہیں، اللہ انہیں ہدایت دے، کہ اپنے غیر تو غیر ہیں، اپنے بھی کہتے ہیں کچھ مصلحتوں کے غلام، چمچ، ہاں چمچ ہیں وہ، چمچ، روزی روٹی سے خوف زدہ، حق آواز حق کے بزدل ہیں، بزدل، وہ تھوڑ دلے ہیں، وہ بزدل ہیں۔ حق بات اس امت کی ضرورت ہے، جس طرح تمہارے پیٹ کے لیے پانی اور ہوا سخت ضروری ہے، اسی طرح تمہارے ایمان کے لیے خالص توحید و سنت بے حد ضروری ہے۔ ہم وہ سپلائی کر رہے ہیں اور ڈنگے کی چوٹ پر کر رہے ہیں۔ ہماری بات کو برا نہیں، ہماری بات کو غلط نہیں ثابت کر سکتے تو کہتے ہیں زبان ذرا سا تیز ہے۔ ہمیں مرچی میں شکر ملانا نہیں آتی، معاف کیجیے گا، یا ہم سالٹ مسالے، وہ کیا کہتے ہیں اس کو، فروٹ سالٹ کھانے والے لوگ نہیں، ہمیں نہیں آتی، وہ سیدھی سی بات ہے قرآن اور سنت کی، سمجھ آئے لے لو، نہ سمجھ آئے جاؤ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا میں جہاد کروں گا۔ ابو عمر نے کیا کہا؟ فقلت اللہ اکبر۔ سنو، اور اے مولویو تم بھی سنو، جو روزیوں کے چکر میں بجائے اس کے کہ تم میرے بازو بنو، تم مجھے پست ہمت کر رہے ہو، بزدل بنانے کی کوشش کر رہے ہو، جاؤ تم بزدلی کرو، تم لوگوں سے حق چھپاؤ، ہم حق چھپانے والے لوگ نہیں ہیں، اللہ کی لعنت اپنے سروں پہ لینے والے نہیں ہیں۔